بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ایسپیرنٹس، جو لوگ PMS 2022 کی اٹیمپٹ دینے جا رہے ہیں، یعنی جو ابھی اگلے مہینے جون کے اندر کنڈکٹ ہو رہا ہے، یا پھر وہ تمام ایسپائرنٹس جو آگے جا کر CSS 2024 یا CSS اسپیشل 2023 اکتوبر نومبر میں جو کنڈکٹ ہو رہا ہے، ان سب بچوں کے لیے یہ ویڈیو ہائیلی امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر انگلش ایسے PMS 2022 کے لیے یہ سپر 100% کنفرم گیس ہے ایسے ٹاپکس کے لیے. تو کائنڈلی ان کو نوٹ کر لیجئے گا. پیپر والے دن ان تھیمز کو میچ کر لیجئے گا اپنے پیپر کے ساتھ. ان میں سے بہت ساری چیزیں ریلیٹ کریں گی، ریلیونٹ ہوں گی ہو بہو آپ کے پیپر کے ساتھ. میں کچھ ٹاپکس انگلش ایسے کے لیے اور پاکستان سٹڈیز یا پاکستان افیئرز کے لیے بولنے جا رہا ہوں. ان ٹاپکس کو نوٹ کر لیں. سکرین پر وہ آئیں گے، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں ان ٹاپکس کو. سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا جو امپورٹنٹ ہے وہ واٹر کی کمی کے اوپر، واٹر کرائسس کے اوپر، واٹر شارٹیج کے اوپر. اور اس واٹر شارٹیج کی وجہ سے جو پروونسز کے اندر ایک کانفلکٹ والی سچویشن شروع ہو چکی ہے، وہ یعنی کہ وہ واٹر کرائسس کو ہی ہٹ کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں اسے نیشنل انٹیگریشن کے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. تو واٹر کرائسس یا واٹر شارٹیج اور واٹر مینجمنٹ، یہ تینوں چیزیں ریلیٹ کر سکتی ہیں. آپ کا کوئی ٹاپک یہاں آ سکتا ہے واٹر ایشوز کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس وقت اور آنے کے چانسز ہیں اس کے. نمبر 2 پہ جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا فلڈز یا ارتھ کویک، کوئی بھی ٹاپک یہاں پر آ سکتا ہے اس حوالے سے ڈیزاسٹر کو لے کر. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر جی جنرلی بھی آ سکتی ہے، چیز پوچھی جا سکتی، کیونکہ 2 سال پہلے آپ نے کووڈ کو دیکھا، پینڈیمک دیکھا. اس کے بعد آپ دیکھیں فلڈز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پولوشن کے نام پر جو ڈیزاسٹر پاکستان کے اندر ابھی آ رہا ہے اور جو آنا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی ڈیزاسٹر، ٹرکی کے اندر ارتھ کویک آیا، پاکستان کے اندر فلڈز آئے، تو جنرلی اس کے اوپر پریپیئر ہو کہ فلڈز آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے اس کو مینج کرنا ہے. پریمیٹیو میئرز اس کی کیا لی جا سکتی ہیں، پریونٹیو میئرز ہم کیا لے سکتے ہیں. اپنی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ٹریننگز ہیں، کس طرح سے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو نقصان کم سے کم ہو، ملکی اور قومی. ٹھیک ہے جی، 2 یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. تیسرا ٹاپک ہے جی، کیونکہ ہمارا ملک ایگریکلچرل کنٹری ہے، تو تیسرا جو ٹاپک ہوگا وہ ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ہوگا. اس میں ایگریکلچرل ریفارمز بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایگریکلچرل ماڈرنائزیشن ہو سکتا ہے. ایگریکلچر کو سی پیک کے ساتھ لنک کر کے آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اور یہیں پر میں ایگریکلچر کے ساتھ ایک چیز ایکسٹرا ایڈ کروانا چاہوں گا، بلو اکانومی. بلو اکانومی یعنی سمندر کے ریلیٹڈ، پانی کے ریلیٹڈ جو اکانومی ہے، تو بلو اکانومی بڑی امپورٹنٹ ٹاپک کے اندر آ جائے گا. ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں. تو یہ ایگریکلچرل ریفارمز آ سکتی ہیں، ماڈرنائزیشن آ سکتی ہے، یا ایگریکلچرل انڈسٹری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، پاکستان کے اندر. تو یہ ایک امپورٹنٹ آپ کے امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا. اس کے بعد ہم نے اس سال دیکھا آٹے کی قلت ہمارے ملک کے اندر کتنی زیادہ چھا گئی تھی اور کتنی زیادہ فوڈ انفلیشن تھی. فوڈ انسیکیورٹی بھی پیدا ہو چکی ہے اب تو پاپولیشن کیونکہ بہت زیادہ رائز کر رہی ہے تو فوڈ انسیکیورٹی آ رہی ہے. لہٰذا یہ دونوں ٹاپک تگڑے ہیں. پاپولیشن انکریز کو آپ لنک کر لیں فوڈ انسیکیورٹی کے ساتھ، یا فوڈ انسیکیورٹی کو لنک کر لیں آپ پاپولیشن ایکسپلوژن کے ساتھ. تو یہ دونوں ٹاپک ہائیلی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اور VVVIP امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. اگلا ٹاپک ہے بارڈر مینجمنٹ ایشوز. بارڈر مینجمنٹ ایشوز لگا لیں، TTP کو لگا لیں. یہاں پہ جو ابھی ہمارے افغانستان کے ساتھ جو ایشوز آ رہے ہیں وہ ایشوز یہاں پہ آپ لنک کر سکتے ہیں، یا امریکہ کے نکلنے کے بعد کی پوسٹ ودرال US ودرال سچویشن ان افغانستان اینڈ کنسیکوینسز، لیسنز، یا افغان پالیسی آف پاکستان، لیسنز فار پاکستان. ٹھیک ہے جی، یا فیلئر آف افغان پالیسی اینڈ
لیسنس فار پاکستان یا فیوچر آف افغان پاکستان ریلیشنز، اس طرح سے یہ ایک ٹاپک بن سکتا ہے۔ تو بارڈر مینجمنٹ کے ریلیٹڈ بھی یہ آ سکتا ہے، کیونکہ سمگلنگ ڈالر بہت زیادہ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر۔ آپ کی فوڈ انسیکیورٹی کے اندر اس سمگلنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، گندم چلی جاتی ہے، ڈالر چلا جاتا ہے، تو اور ٹیررزم آ رہا ہے وہاں سے، آپ کا TTP کے ساتھ ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں لنک ہو رہی ہیں وہاں پہ اس ٹاپک کے اندر۔ اب ٹاپک نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ افغان ایشو کے ساتھ ہی لنک ہوتا ہے ٹاپک نمبر 6 بھی ہمارا۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ری وزٹنگ آف نیشنل ایکشن پلان۔ جو نیشنل ایکشن پلان 2015 میں 15 ہی ہے، 2015 کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے، خاص طور پر وہ اس سچویشن میں اس کو ری وزٹ کرنا ضروری ہو گیا، جب دوبارہ سے ٹیررزم آپ کے کنٹری کے اندر ایک نئی ویو کے اندر آ چکا ہے، نیو ویو آف ٹیررزم آپ کے ملک میں آ چکا ہے۔ تو ان اے سچویشن when a country is facing so much terrorism, it is highly important for the policy makers to revisit national action plan in order to get eradicated all those elements who are creating terrorism within the country, all those non-state actors, all those TTP members اور other religious extremism۔ سو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ کا ریلیجیس ایکسٹریمزم بن سکتا ہے، طالبان کے ریلیٹڈ ایشو آ سکتا ہے آپ کا، یا نیشنل ایکشن پلان کو ریوزٹ کرنا، یعنی اب جو مزید نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس پھر آ گئے ہیں پاکستان میں، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے، یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹاپک جو کہ بھولا ہی نہیں جا سکتا اور چھوڑا ہی نہیں جا سکتا اس سچویشن میں، پولرائز سوسائٹی آف پاکستان، پولیٹیکل پولرائزیشن اینڈ اکنامک چیلنجز۔ اب یہ سب سچویشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے کیا ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن اس طرح کی ہے کہ پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، پولیٹیکل سٹرکچر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اکنامک چیلنج بہت زیادہ ورس ہو رہا ہے۔ IMF بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ سو IMF ایگریمنٹ، اکنامک چیلنجز، پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی، پولیٹیکل ڈسٹرکچرنگ، پولیٹیکل پولرائزیشن، یہ ساری چیزیں اکنامک چیلنجز کے ساتھ IMF کی ڈیل کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ سو آپ کا نیکسٹ بجٹ، IMF کی ڈیل، اکنامک چیلنجز، بہت ساری چیزیں لنک ہوتی ہیں۔ ٹیررزم بھی اس سے لنک ہو سکتا ہے، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی، کیونکہ پولیٹیشین جب اپنے کاموں میں لگے رہیں گے، نہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر سکیں گے، نہ وہ ٹیررزم کے اگینسٹ پالیسی بنا سکیں گے، نہ ان کا فارن پالیسی اچھا ہوگا، نہ ان کا اکنامک پالیسی اچھا ہوگا، نہ ان کا پولیٹیکل پالیسی اچھا ہوگا۔ کسی بھی طرح سے وہ پولیٹیشینز جو اپنے ویسٹڈ اور سیلف انٹرسٹ کے لیے اپنی کرسی کھیلیں گے، تو وہ کنٹری کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی ان کی ڈیڈیکیشن نہیں کنٹری کی طرف۔ تو آپ ان سب چیزوں کو لنک کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی کے ساتھ۔ اگلا ٹاپک بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے، پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی اور نیشنل انٹیگریشن، ڈس انٹیگریشن جو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ خان صاحب کا نعرہ لگا رہے ہیں، شخصیت پرستی ہے۔ میاں صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ میاں صاحب کا نعرہ لگا رہے ہیں، الطاف بھائی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ الطاف صاحب کا، جی اے بھٹو کا نعرہ لگا رہا ہے۔ بھائی پاکستان کا نعرہ لگانے والے لوگ کوئی نہیں ہے، آپ کے آرمی چیف کو کہنا پڑ گیا کہ ہمارے پاکستان کی بھی بات کر لیں یار آپ۔ تو وہ نعرہ ایک جو GHQ نے لگایا، راولپنڈی سے آیا آرمی چیف صاحب کی طرف سے، ہمارا پاکستان، وہ اسی سچویشن کے اوپر آیا۔ اب اس کے اوپر ایسے آ سکتا ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے دیکھیں آپ کے ملک کے اندر بہت سارے کرائسس جہاں پہ آ رہے ہیں، وہاں پہ نیشنل ڈس انٹیگریشن کے چیلنجز بھی ابھر رہے ہیں۔ TTP بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ دوبارہ سے آ چکا ہے، انٹری مل چکی ہے، ٹیررزم کو انٹری مل چکی ہے دوبارہ سے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے چیلنجز، جو اس وقت سوشل میڈیا کو چیلنجز ہیں، یہ ٹاپک آ سکتا ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، یلو جرنلزم، اور یہ جو جرنلزمز کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے، UN ہیومینیٹیرین کرائسس، UN کی باڈیز بھی بول رہی ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ لا بول رہے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ فورمز بول رہے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل بول رہا ہے، بہت زیادہ دوسرے جو پریس فورمز ہیں وہ بھی بول رہے ہیں، پاکستان کے ود ان کنٹری اور انٹرنیشنل فورمز بھی بول رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سوشل میڈیا اور یہ جو جرنلسٹ وغیرہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آن لائن ایجوکیشن، ڈیجیٹل ڈیموکریسی یا ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ایک ایجوکیشن کو لنک کر کے ایسے آ سکتا ہے، CSS میں آیا بھی ہے ابھی ریسنٹلی۔ اس کے بعد جو لاسٹ پہ ٹاپک بنتا ہے ہمارا، وہ پولیٹیکل نیچر کا ہے۔ لاسٹ والا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پولیٹیکل نیچر کا ہے، اس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی نیڈ، ڈیموکریسی کی ریسٹرکچرنگ ڈیموکریسی ان پاکستان، یا ڈیموکریسی کو ایجوکیشن کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے، یا اس سچویشن میں پولیٹیکل پولرائزیشن کی سچویشن میں ڈیموکریسی کا فیوچر پوچھا جا سکتا ہے، الیکشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، یا پھر
ڈیجیٹل ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اوکے جی، یہ ٹاپکس ہے. ان ٹاپکس کو انتہائی اچھے طریقے سے رائٹ ڈاؤن کر لیں، یاد کر لیں، نوٹ کر لیں. ان میں سے انشاءاللہ چیزیں لگیں گی. بہت سارے کوسچن میں نے بولے ہیں، یعنی کہ یہ ٹاپک 11 لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان ٹاپکس کو آپ کور کرتے ہیں تو آپ 20 کے قریب ایسے آپ کے کور ہو جائیں گے. اگر آپ ان کے ریلیٹڈ آرگومنٹیشن اکٹھی کر لیتے ہیں، آؤٹ لائن بنا کے چیک کر لیتے ہیں، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ 6 میں سے 2-3 ایسے اٹیمپٹ کر سکیں وہاں پہ پیپر میں بیٹھ کے. یعنی ایک سے زیادہ ایسے ان کے اندر سے کور ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں. اوکے جی، اللہ حافظ.